فرمایا سنو، اگر تمہارے سامنے یہ اختیار رکھا جائے، آپشن دیا جائے، چوائس تمہارے پاس ہو، اختیار تمہارے پاس ہو کہ ایک تو وہ دعا جو تم مانگو، اب 50-50 ہے، دیکھیے الفاظ میرے ہیں، 50-50 ہے، آدھا آدھا ہے، شاید دعا قبول ہو شاید قبول نہ ہو، اور ایک ایسی دعا کہ تقریباً یقین کامل کہ یہ دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی، تو تم شک والی دعا لوگے کہ یقین والی؟ وہ دعا لوگے جس کے رد ہو جانے کا امکان ہے کہ وہ دعا لوگے جس کے قبول ہونے کا یقین ہے؟ راوی نے کہا مولا اگر اختیار دیا جائے تو کون صاحب عقل ایسا کہ شک والی دعا لے، ہر ایک یقین والی دعا لے گا؟ امام نے کہا سنو پروردگار عالم کا نظام، جب ایک مومن اپنے لیے دعا مانگتا، خداوندہ مجھے یہ چاہیے، خداوندہ مجھے یہ چاہیے، خداوندہ مجھے یہ چاہیے، ہر جگہ میں یہ اس کی دعا، اب یہ اکیلے جائے گی، پتہ نہیں آسمانوں تک جا بھی سکے کہ نہ جا سکے، پتہ نہیں وہاں تک پہنچ بھی سکے کہ نہ پہنچے۔ دعا کی قبولیت میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری طرف سے ہے، لیکن ہے کہ یہ اگر تم نے اپنے لیے دعا مانگی، بعض لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں اور اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ منزل دعا پر بھی ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، جو چاہیے ہمیں کو چاہیے، خدا جتنی نعمتیں دے وہ ہمیں کو دے، میں صحت ہے، اولاد ہے، دولت ہے، رزق ہے، برکت ہے، جتنی چیزیں میں تو یہ دعا وہ، اسے بھی اللہ رد نہیں کرتا، لیکن اب یہ تمہاری دعا کی طاقت پر ہے وہاں تک جائے کہ نہ جائے۔ انشاءاللہ پرسوں شب شہادت کو معصوم ہی کی ایک حدیث آ رہی کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو دعا کو روک لیتے، اور ایک یہ کہ تم اپنے لیے دعا آخر میں کرو، آخر میں کرو، پہلے دعا کرو۔ مثلا تم بیمار ہو، تم نے کہا لیکن فلاں مومن بھی تو بیمار ہے، اور ایثار کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیماری کو بھولو، پہلے دل کی گہرائی سے کہو خداوندہ اسے صحت دو، خالی دنیا کو دکھانے یا خدا کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کہ بھئی لکھ دیا جائے کہ ہم نے اس کے لیے دعا مانگی، تمہارا دل کہہ رہا ہو خداوندہ وہ بیمار اسے بھی صحت عطا فرما، پہلے اس کے لیے دعا۔ اولاد نہیں، ایک اور مومن یاد آ گیا، وہ بھی بے اولاد، تمہارے پاس روزگار نہیں ہے، دیکھیں یہ بڑی مشکل منزل ہے، یہ بڑی مشکل منزل، تمہارے پاس روزگار نہیں، ایک اور بھی بے روزگار، اب دیکھیں کتنے لوگ اس امتحان میں پورے اتریں گے، خداوندہ وہ بھی بے روزگار، میں بھی بے روزگار، اپنے لیے بھی دعا مانگنا، لیکن پہلے اس کا خیال خداوندہ اسے بہترین روزگار عطا فرما۔ امام معصوم فرماتے اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جو دعا تم خلوص دل کے ساتھ، فقط دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نے دوسرے کے لیے دعا مانگی، فقط یہ خانہ پوری کے لیے نہیں کہ اے خدا میں نے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگی، نہیں، خدا وہ ہے جو تمہارے دل کی گہرائی کو جانتا، تو وہاں پر بھی دوسرے کا خیال، اور پھر اپنے لیے بھی مانگو۔ معصوم فرماتے اب ہو گئی کہ 70,000 فرشتے جو معصوم ہیں اور نور سے بنے ہوئے، وہ اسی کام کے لیے مقرر کہ جہاں کسی مومن نے واقعاً دل کی گہرائی سے کسی دوسرے مومن کے لیے کوئی دعا مانگی، یہ فرشتے کہتے خداوندہ جس نے اپنے سے پہلے دوسرے کو یاد کیا ہے اس کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اس نے اس کے روزگار کو یاد کیا، ہم کہتے ہیں خداوندہ تو اسے برسر روزگار فرما، اس نے اس کی صحت کو یاد کیا، ہم تجھ سے کہتے ہیں اس کو صحت عطا فرما، اس نے دوسرے کی بے اولاد ہونے کو یاد کیا، ہم کہتے ہیں اسے اولاد عطا فرما۔ تمہاری دعا پتہ نہیں آسمان تک جائے کہ نہ جائے، مگر 70,000 معصوم فرشتوں کی دعا وہ رد نہیں ہو سکتی۔ جس نے مقام دعا میں اپنے سے پہلے دوسرے مومن کو یاد کیا، اس نے گویا اپنے لیے یقینی دعا کروا لی، اب دیکھے گا اس کی پریشانی کتنے جلد دور ہوتی۔